سیاسی لیڈروں کے لیے کیا پیغام ہے جو سیاسی اختلافات میں مبتلا ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، سیاسی رہنماؤں کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے، جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وقتی طور پہ ایم ایل اے بنے، منسٹر بنے، کوئی بورڈ کارپوریشن کے چیئرمین بنے، آپ اپنی قوم کے امام نہیں بن سکتے۔ صرف وہ آپ کو جو بنانے والا ہے اس کے غلام بن کے رہنا ہے آپ کو، اور اپنی قوم کو آپ اس وقت تک مدد نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے نبی کے احکامات پر نہیں چلتے۔ آج کتنے ہمارے سیاسی رہنما ایسے ہیں جن کو دین کی ABCD معلوم نہیں ہے، سمجھے آپ پہلے اپنے دین کو سمجھیں، دین کے احکامات کو سمجھیں، اس کے بعد سیاست اس اعتبار پر جب آپ کریں گے تو پھر محمد علی جوہر بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ابوالکلام آزاد بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تب تک جو ہے یہ ہمارا امت مسلمہ، ہماری قوم کا فیوچر ڈارک میں ہے۔ آج بھی پیاسی ہے امت، ان کو صحیح رہنما ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں اس وقت زوال پذیر ہے ہماری قوم۔ صرف یہ ہندوستان کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے 53 ممالکوں پر اگر نظر ڈالیں تو یہ تخت پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں مکمل طور پر عیاش بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس ملکوں کو ختم کر دیا جا رہا ہے، حکومتیں ختم کر دی جا رہی ہیں، کہاں ہماری زبان میں اثر ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ساری دنیا کے اندر سر جھکا رہے ہیں، اس وحدہ لا شریک کی طرف مکمل طور پہ رجوع نہیں ہو رہے، جو ہمارے کو پچھلے میں ہمارے اسلاف کو جو بلندی اللہ تعالیٰ دیا تھا، جس کے لیے سمندر راہیں دیتا تھا، آج ہم جو ہے ترس گئے ہیں کسی مرد راہ کے لیے۔ وہ جو دکھاتے تھے ستاروں کو راستہ، آج ترس گئے ہیں کسی مرد راہ کے لیے۔ تو سیاسی ہواؤں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ سیاست نہیں، اوقاف کا جو محکمہ ہے یہ عذروی شرعی ہے، سیاست میں اس کو آپ داخل مت کیجئے۔ چند سیاستداں اس کو سیاست کا اکھاڑا بنائے ہوئے ہیں، ورنہ اوقاف کی بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی رکھی گئی، اور یہ منشأ واقف دیکھا جاتا ہے اس اوقاف میں۔ یہ شریعت کا ایک حصہ ہے اور اس شریعت کے قانون پر چلنا ہے۔ چونکہ سیاستدانوں نے اس کو اپنی نااہلی کا ایک وہ بنایا گیا تھا، اور قوم کو ہماری سوائے سیاست کرنا ہے تو اوقاف سے ہٹ کر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب کئی ایسے مساجد ہیں، آپ خود بھی دیکھتے ہوں گے، اور جو بھی یہ دیکھنے والے ہیں آپ کے چینل کے ذریعے، وہ خود بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ جس مسجد میں پیسے کی آمدنی ہے وہاں پر جھگڑا ہے۔ ہماری قوم کے ایک نہیں 10 گروپ اس میں آئیں گے، اگر کوئی مسجد کی آمدنی نہیں ہے تو وہاں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس ادارے میں پیسہ آ رہا ہے وہاں پر ہماری قوم جا رہی ہے۔ موجودہ حالات بھی اوقاف کی کچھ ایسے ہیں، ایک شعر بڑا مشہور ہے وقت کے تعلق سے، شیاطین و اجنہ روح خبیثہ، جو خواب میں نہ دیکھا وہ اوقاف میں دیکھا۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو ہم کو چاہیے، یہ شریعت کے اعتبار پہ چلنے والا محکمہ، یہ ادارہ ہے۔ میری گزارش ہے میرے بھائیوں سے، جو اوقاف میں کلرک ہو، پیون ہو، CEO ہو یا بورڈ کے ممبر ہو، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اولاد اور اپنے مستقبل کو اچھا کرنا ہے، اللہ کے نزدیک ہونا ہے، تو یہاں پر کرپشن اور کسی حقدار کو حق سے نہ محروم کرے۔ وقف بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے، حقدار کو حق دینا ہے۔ اگر وہاں پر تکلیف ہونے لگی تو جو اللہ تعالیٰ حق دے رہا ہے اس کو آپ محروم کریں تو آپ کی اولاد بھی محروم ہو سکتی ہے۔ وہ دیکھ کر حضرت علی بابا نے یہ طے کیا کہ موجودہ حالات بہت بگڑ چکے ہیں، لہٰذا میں کوشش کروں گا جتنی قوت اللہ تعالیٰ دے گا کہ اوقاف کو ہم صحیح کریں گے، کرپشن سے دور کریں گے، یہ نااہل سیاستدانوں سے دور کریں گے۔ اس کے باوجود بھی سیاست کے اڈے بنے ہوئے ہیں، صرف کرناٹک کا اوقاف نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے وقف بورڈ میں بڑے پرابلم چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام ہمارے بھائیوں کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ یعنی کہ آپ کا کلیئر میسج یہی ہے کہ وقف اور اوقاف کو جو ہے سیاست سے دور رکھا جائے۔ سیاست مسلمانوں کو سیاست سے دور نہیں ہونا ہے۔ سیاست ایسی ہو جو صحابہ کے دور میں تھی۔ آج ہماری قوم کسی کو اپنا لیڈر کیوں نہیں مان رہی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے
کہ ہماری قوم کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتیں ہیں, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیتیں ہیں. آپ جب ان صحابہ جو خلیفہ اول تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر عشر مبشرہ کے آخری خلیفہ امام حسن تک, اور ان کے کیریکٹر پر آپ نظر ڈالیں گے تو ہماری قوم کسی دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ موجودہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ اپنی قوم کا امام تو بتا رہا ہے اپنی قوم کو, لیکن دراصل حقیقت کسی اور کا غلام ہے. جس دن ہمارا لیڈر بے باک ہو جائے گا, صرف اللہ سے ڈرنے لگے گا, اس وقت قوم اس کو اپنا لیڈر ماننے کے لیے تیار ہوگی. حالات حاضرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقف بورڈ سے جو اختلافات پیدا ہوئے, وقف بورڈ کے الیکشن سے جو اختلافات پیدا ہوئے, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاستی سطح پر مسلم لیڈروں میں ایک بڑی دراڑ دیکھنے کو مل رہی ہے. اس کی اصل وجہ کہا جا رہا ہے کہ وقف بورڈ کا الیکشن تھا. نہیں, وقف بورڈ کا الیکشن سے کسی کی کیا درار ہو سکتی ہے؟ جو اختلافات نظر آ رہے ہیں, نہیں, اب وہ اس کی بنیاد وہیں پر نہیں, وہ اللہ بہتر جانے کس اس سے بنیاد گری. علی بابا کا جو جنم ہوا ہے, علی بابا کی جو پیدائش اللہ کیا ہے, امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کہ توڑنے کے لیے. ان کی ہمیشہ کی دعائیں یہ رہیں گی کہ امت مسلمہ مل کر رہے. ان کو کوئی سیاست کرنا نہیں ہے, نہ کوئی دولت حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ ان کے قدموں کو اتنا مضبوط کیا ہے, اگر وہ ٹھوکر ماریں تو خزانے ابل سکتے ہیں. ان کا تعلق فقیروں سے ہے. وہ ایک ایسے منصب پر ہے, بہمنی سلاطین سے لے کر آج تک کا وہ ڈیموکریٹک بادشاہ کیوں نہ ہو, اس کا ماتھا 11 سیڑھی پر ٹکا ہے. یہ 5 سالوں کی سرکاروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جو ہمیشہ کی 622 سال سے جس کی حکومت مسلم ہے وہ خواجہ بندہ نواز کی ہے, اور اس تخت پہ حضرت علی بابا کو اللہ تعالیٰ بٹھایا ہے. تو آخر میں آج جس حالات میں جو ہے ملت گزر رہی ہے, ایک طرف انتشار ہے, اختلافات ہیں, اپنے عروج پر ہیں اختلافات, تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ حالات کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اتحاد کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میری نظر میں عام جو میرا بھائی ہے میری قوم کا, خواہ وہ کسی بھی جماعت کا کیوں نہ ہو, خواہ وہ تبلیغی جماعت کا ہو, اہل حدیث کا ہو, یا جماعت اسلامی کا ہو, یا سنت الجماعت کا, عام میرے بھائی سے کوئی مجھے شکایت نہیں ہے. اگر مجھے شکایت ہے تو ہمارے مذہبی رہنماؤں سے, کسی بھی مکتبہ فکر کے کیوں نہ ہو. یہ اگر ممبر رسول پر کھڑے ہو رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنے مد نظر رکھیں. اپنے آپ کو اگر وارث بتا رہے ہیں آج کے علماء, تو وہ سرکار کی زندگی بھی ان میں شامل ہونا چاہیے, اور ان کی زبانوں میں بھی جو ہے نہیں وہ اثر پیدا ہونا ضروری ہے. جس دن یہ ہماری امت کے علماء اور مشائخین جو بھی مذہبی رہنما ہیں یہ سدھر جائیں گے تو ہماری امت بھی جو ہے نہیں سدھر جائے گی میرے آقا کی. بہت بہت شکریہ حیدر ولی پاشا صاحب. ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نوئے انسان کو, اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زبان. سبحان اللہ. شکریہ. تاریخی شہر گلبرگہ میں ان دنوں درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا 622واں عرس شریف انتہائی عقیدت کے ساتھ, ادب و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس عرس شریف میں نیلنگا شریف درگاہ کے سجادہ نشین حیدر ولی پاشا قادری نے بھی حصہ لیا ہے. جنوبی ہند نیوز سے بات کرتے ہوئے حیدر ولی پاشا قادری نے موجودہ حالات کے پیش نظر اہم ترین پیغام دیا ہے, اور اس بات پر زور دیا کہ وقف بورڈ کو سیاست کا اکھاڑا نہ بنایا جائے. جنوبی ہند نیوز رپورٹ.